بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان کسانہ۔ آج حضرت علامہ اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ علامہ محمد اقبال، جنہیں پاکستانی قوم مفکر پاکستان بھی کہتی ہے، شاعر مشرق بھی کہتی ہے، حکیم الامت بھی کہتی ہے، علامہ اقبال صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کے اور اس خطے کے، بر صغیر پاک و ہند کے اور ہمارے ساتھ جو ممالک ہیں، افغانستان، ایران میں بسنے والے مسلمان اور بنگلہ دیش کے بسنے والے مسلمان، اس پورے خطے کے محسن اعظم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاسی طور پہ اس خطے کے قائد تھے اور انہوں نے منصہ شہود پر لانے کے لیے ایک نئی مملکت کو، نئی ریاست کو، ایک خطہ زمین کو، زمین کے ایک ٹکڑے کو وجود دینے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کیں۔ اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی، جو آئیڈیالوجی تھی، جو بنیادی نظریہ تھا، اس کا پودا اور اس کا بیج علامہ محمد اقبال کا لگایا ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی تمام تر کاوشوں اور ان کی پوری زندگی کی جد و جہد کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ اس خطے کے فکری محسن ہیں، فکری رہنما ہیں۔ انہوں نے اس خطے کے لوگوں کی ذہنی آبیاری کی اپنے قلم کے ذریعے سے۔ یہ بات تو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ قومیں بنیادی طور پہ نظریات کی وجہ سے قائم رہتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں۔ وہ جو بنیاد ہے، جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، اساس ہے، وہ اس خطے کے مسلمانوں کو علامہ اقبال نے فراہم کی ہے۔ اگر اہل پاکستان کی بات کریں تو اہل پاکستان کو جو زمین کا ٹکڑا نصیب ہوا، اس کے لیے تمام سیاسی قائدین کی، ہمارے حریت رہنماؤں کی اور ہر دور کے مشاہیر کی کاوشیں اپنی جگہ، علامہ محمد اقبال کا اپنا ایک سول کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے کی بنیاد رکھی فکری طور پہ۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو ہمیشہ مخاطب کرتے تھے۔ ان کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مختلف ادوار اور مختلف موضوعات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ہمیشہ علامہ اقبال کا مخاطب مسلم نوجوان رہے ہیں۔ وہ جب یورپ میں گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے، ان کی سوچ میں کسی حد تک تبدیلی آئی سیاسی اور نظریاتی طور پہ، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ درست رکھا اور اسی چیز کو اپنا موضوع رکھا، اور یہ آ کے انہوں نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ دراصل علامہ اقبال کی ایک ان کی اندر سے اٹھنے والی آواز تھی، جس نے مسلم نوجوانوں کو نیا ولولہ دیا۔ اور پھر قائد اعظم نے علامہ اقبال کی وفات کے بعد جن تاریخی الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا، ایک موقع پہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے چوائس دی جاتی کہ میں ریاست، ایک مملکت اور سلطنت کو منتخب کر لوں، چوز کر لوں، لے لوں، حاصل کر لوں، یا علامہ اقبال کو حاصل کر لوں، تو میں ترجیح دیتا اقبال کو۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر ہمیں ان کے کلام، ان کی فکر اور ان کی دی ہوئی ایک ایسی نہج اور ڈائمنشن کے ساتھ، اپنی یکسوئی کے ساتھ وابستگی کرنے کا عہد کرنا چاہیے جو ہم شاید بھول چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کو، جو بزرگوں کو، جو بچوں کو اور قوم کے تمام افراد کو جو ایک راہ دکھائی تھی، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ وہ جمود کی ہمیشہ نفی کرتے تھے، تحرک کے قائل تھے، جہد مسلسل، ہمیشہ متحرک رہا جائے، ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام کی لگن میں، منزل کی لگن میں ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ رکھا جائے۔ اور دوسری بات، علامہ محمد اقبال نے روایت کو، جو روایات ہیں وہ دین میں ہوں، وہ ہمارے امور سلطنت میں ہوں، وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہوں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ٹکراتے تھے، روایات کی نفی کرتے تھے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، روایات میں کھو گئی۔ وہ امت کو اس جو ایک دائرہ ہے، ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنواں ہے، اس سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کیٹاگوریکلی بہت زیادہ چوٹ لگائی ہے ہمارے صاحبان طریقت و تصوف سے۔ وہ کبھی انہیں کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور کبھی انہیں کہتے تھے کہ ہے نا وہ شعر بڑا معروف کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ اس چیز کو، حقیقت کو لوگوں پر آشکار کرنا چاہتے تھے، منکشف کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو دین کی چند اقدار اور روایات پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور آپ انہی کو کل
اور مکمل دین سمجھے بیٹھے ہیں، اور پھر اس پہ بڑی چوٹ لگاتے تھے علامہ اقبال کہ یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو تصوف کے نام پہ بنے ہوئے سجادگان کے پورے نظام ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو بزرگ ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، آگے جو ان آستانوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اپنا مقام پیدا کریں۔ جہاں تک آستانوں، مزارات اور اولیاء اللہ کی بات ہے، علامہ اقبال کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور لاہور میں دوسرے بڑے بزرگ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزارات پہ تواتر کے ساتھ علامہ اقبال جایا کرتے تھے، اور علامہ اقبال کی زندگی میں ان کا بڑا ایک ان کی تعلیمات کا، ان کے کردار کا اور تصوف کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ اور ان کا جو عشق تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑا معروف شعر ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، بچے کو پتہ ہے، علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ قلم تو علامہ اقبال کا تھا نا لکھنے والا، یہ اشعار ان کی قلم سے اللہ نے لکھوائے۔ دراصل یہ انہوں نے جواب شکوہ میں ایک انداز کے ساتھ یہ میسج دیا لوگوں کو کہ اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے، تو اس کائنات کی ہر شے آپ کی جھولی میں آ جائے گی۔ یہ علامہ اقبال نے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑنے کی بات کی تھی۔ اور آپ ان کی وہ اگر ضرب کلیم کو پڑھیں، اگر علامہ اقبال کے کلام کا فارسی حصہ ہم پڑھیں تو ہمیں عشق رسول جھلکتا چھلکتا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو یہ مادیت پرستی سے اور جمود سے نکال کے تحرک، روحانیت اور تصوف اور عملی اسلام کی طرف لانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ان کا فکری احسان ہے اس قوم پر۔ اور پھر آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان جیسی دیگر جو ہستیاں ہیں، ان کی زندگیاں پڑھنے کے لیے ہمیں اپنا کچھ وقت صرف کرنا چاہیے۔ اس سرسری معلومات ہم سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان کی لائف، ان کی بایوگرافیز پڑھی جائیں، ان کی سیرت جسے ہم کہتے ہیں، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کیا جائے، پڑھا جائے۔ علامہ اقبال کو پڑھا جانا چاہیے، طالب علمانہ انداز میں علامہ اقبال کو پڑھا جانا چاہیے۔ یہ میری سبمیشن ہے۔ بہت شکریہ۔